خالی ابال کے ہم کھاتے تھے کہ اس میں نمک مرچ ڈالنے کا بھی سکت نہیں تھی، اس طرح شروع کے دن تھے۔ لیکن سید احمد کو اللہ نے صلاحیتیں دیں، انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے پتہ نہیں کیسے تعلق بنایا، وہ الگ داستان ہے۔ ان کے بیٹے سید حبیب نے اس سے بھی آگے، اب ان کی نسل وہاں اربوں پتی، بڑے بڑے ان کے محل ہیں۔ یہ تمہارے حسنین کو 4 گنا کریں تو تب ان کا محل بنتا ہے، اس سے بھی 4 گنا بڑی 4 دیواری ہے جس میں وہ رہ رہے ہیں۔ احد کے قریب ان کے محلات ہیں۔ تو انہوں نے سید احمد سے ذکر کیا، تو انہوں نے جو مسجد نبوی کے اس وقت منتظم تھے ناظم اعلیٰ، ان سے ذکر کیا۔ تو انہوں نے عشاء کے بعد جب مسجد بند کر دی تو مولانا الیاس صاحب کو بلا کر جالی کا دروازہ کھول کے اندر بھیج دی۔ تو اندر جالی اور روزے کے درمیان کوئی چاروں طرف دیوار ہے، دروازہ کوئی نہیں۔ یہ نور الدین زنگی نے اس کو چاروں طرف سے بند کروایا تھا اور نیچے سیسا پگھلا کے ڈالا تھا۔ جب وہ کچھ لوگ آ کر لاش نکالنے کا منصوبہ لے کر آئے تھے، 3 راتیں وہاں سوئے۔ 3 راتوں میں سارے کام کی یہ تو خود تو عقل سے تو آ نہیں سکتا، سارے کام کو سکھایا گیا، بتایا گیا، اور پھر یہ کہا گیا ہندوستان جاؤ اور جا کر عوام الناس میں کام کرو، علماء میں نہیں، ورنہ وہ مخالفت کریں گے۔ تو پھر یہ وہاں سے واپس تشریف لائے، 1926 میں پہنچے ہیں، اور پہلے علماء کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں یوں کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو کسی ایک نے بھی موافقت نہیں کی سوائے مولانا مدنی صاحب اور مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان 2 حضرات نے بات کو لیا اور سمجھا اور کہا کہ ہاں یہ تو دعوت والا کام ہے، لیکن یہ کرے گا کون؟ کہ یہ تو اللہ کرے گا، میرے ذمہ جہد ہے۔ پھر وہ بندہ فنا فی تبلیغ ہو گیا ہے اور دیوانگی چھا گئی، دیوانگی۔ ایک دفعہ بیان کر رہے تھے، گرمیوں کے دن تھے، صحن میں 11 بج گئے، 11 فجر کے بعد شروع ہوئے، گرمیوں میں 11 بج گئے۔ تو ایک مواتی کھڑا کر کے لگا، بھائی نام دے دو ورنہ یہ مر جائے گا، بیچارہ مر جائے گا، نام دے دو۔ ایسی دیوانگی چھا گئی تھی، اور کوئی شکل نہیں، کوئی جانتا نہیں، اور آگے سامنے میواتی ہیں جن کو دین کی خبر ہی کوئی نہیں، کلمہ نماز کا نہیں پتا، تو دعوت کیسے دیں گے؟ 10 برس کی محنت کے بعد ایک جماعت چلے کی تیار ہے، 10 سال کے بعد۔ تو ان کو ہدایات دی، پھر ان کو روانہ کرتے کرتے 5 میل ان کے ساتھ پیدل چلتے گئے، پیدل چلتے گئے۔ مولانا سعید خان صاحب سے یہ بات میں نے بہت دفعہ سنا، جب ان کو رخصت کرنے لگے تو کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ ان کا جی دلی جا رہے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، لندن پہ چوٹ پڑ گئی، امریکہ پہ چوٹ پڑ گئی، ساری دنیا میں ہدایت کا فیصلہ ہو گیا۔ ایک دفعہ عبدالعال صاحب تشریف فرما تھے، کہنے لگے ہم 5-6 آدمی بیٹھے ہوتے تھے مولانا الیاس صاحب کے آگے، 6-7، اور وہ ہم سے کہتے کہ بھائی ساری دنیا میں جماعتیں بھیجنی ہیں، مشورہ دو کیا کیا جائے۔ تو ہمیں خیال آتا کہ مولانا صاحب بیچارے کتنے پاگل دیوانے ہیں، اور شیخ چلی کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم 6-7 آدمی بیٹھے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں جماعتیں بھیجنی، مجھے مشورہ دو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ظاہر کر کے دکھا دیا کہ کیسے سارے عالم میں ہم خود پھر رہے ہیں، تو ساری دنیا سے جماعتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، ہم سے ساری دنیا میں لوگ جا رہے ہیں۔ تو 1926 سے لے کر 1944 نوح میوات میں پہلی بستی ہے جہاں پہلا اجتماع ہوا۔ اس وقت اجتماع نہیں کہتے تھے، جلسہ کہتے تھے، جلسہ، پہلا جلسہ ہوا۔ اور سگا بیٹا محمد یوسف اکلوتا سخت مخالف، وہ کہیں یہ کیا پاگلوں کا کام شروع کر، ان کا ذہن
ذوق سارا تعلیمی تصنیفی، 21 سال کی عمر میں طحاوی کی شرح لکھی، جو حدیث کی مشکل ترین کتاب ہے طحاوی، اس کی شرح 21 برس کی عمر میں لکھی۔ اور حیات الصحابہ جیسی کتاب تو ساری دنیا کے علماء تسلیم کر گئے کہ سیرت میں یہ وہ شخص بدیع تھا، بدیع سیرت میں، کہ سیرت کے عنوان پر آج تک کسی نے ایسی کتاب نہیں لکھی۔ سیرت کا عنوان ہوتا تھا زید بن ثابت، نیچے اس کی سیرت اور حالات، عمر بن خطاب، نیچے ان کی سیرت، حالات، واقعات اور ان کے فضائل اور مناقب۔ یہی 14 صدی میں تمام مصنفین کا طرز رہا ہے۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے اسلوب جدید دیا، بدیع اسلوب، آج تک کوئی یہ اسلوب لے نہ سکا۔ حیات الصحابہ ہے سیرت، لیکن حیات الصحابہ، کیف کانت صلاتہم، کیف کان علمہم، کیف کان جہادہم، اس کے نیچے کئی صحابہ کے واقعات۔ یہ ایک کو عنوان بنا کے نہیں، عنوان صفت کا اور نیچے واقعات مختلف شخصیات کے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تصنیف و تالیف کی تاریخ میں۔ اس کتاب نے اتنی قبولیت حاصل کی کہ دنیا کے ہر بڑے مکتبے میں حیات الصحابہ پڑھی ہوتی۔ تو ان کا تو ذہن تھا سارا تعلیمی اور تصنیفی۔ وہ کہیں یہ میرے ابا کو ہو کیا گیا، ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہو چکا تھا۔ تو باپ بیٹے میں ٹکراؤ ہے، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احتشام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا الیاس صاحب کے ساتھ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، اب مولانا سعید احمد خان صاحب، یہ ساتھی ہم نوا، اور بیٹا محمد یوسف سخت مخالف۔ میاں جی بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، میں ان سے ملا تھا نظام الدین میں، 82-83 میں گیا تھا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمیں مولانا الیاس صاحب بھیجتے کہ جاؤ یوسف کو کارگزاری سناؤ، شاید اس کا کوئی دل نرم پڑے۔ تو جب ہم جاتے تو اپنے لکھنے پڑھنے میں لگے ہوتے تھے، تو ہمیں دیکھتے ہی کہتے مجھے پتہ چل گیا تمہیں بوڑھے نے بھیجا ہے کہ جاؤ اس کو کارگزاریاں سناؤ، بھاگ جاؤ، میرے پاس کوئی وقت نہیں تمہاری فضولیات سننے کے لیے۔ کہ ہمیں بھگا دیتا تھا مولوی سے، کہتا تھا مجھے پتہ ہے تمہیں بڈھے نے بھیجا ہے کہ جاؤ اسے کہانیاں سناؤ، میں نہیں آتا تمہاری کہانیوں۔ بیٹا ایسے مخالف تھا۔ اور علماء عوام خواص بھول چکے تھے کہ دعوت فرض منصبی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ تو شہداء علی الناس کا فریضہ پوری امت کے ذمے ہے، اور سارا عالم ہمارے ذمہ۔ میاں جی بدر الدین، یہی بدر الدین بتاتے ہیں، میں بیان کر رہا تھا تو سامنے کچھ لوگ بیٹھے تھے 10 12 15، تو پیچھے سے مولانا الیاس صاحب آ گئے، کہنے لگے بدر الدین کن میں بیان کر رہے ہو، کن کو سنا رہے ہو، کن کو سنا رہے ہو؟ کہا جی ان کو سنا رہا ہوں، اور جو سامنے بیٹھے ان کو سنا رہا ہوں۔ تیرا بھلا ہو جائے، اونٹ کی نیت کرو، اونٹ، اونٹ میواتی زبان میں آخری کنارے کو کہتے ہیں، آخری کنارہ، کہ دنیا کے آخری کنارے کی نیت کر کہ میں یہ بات دنیا کے آخری انسان تک کو سنا رہا ہوں، ایسے وہ نیت کرواتے تھے۔ اپنی زندگی میں 2 کمرے بنائے تھے مسجد میں داخل ہو کر، جنوب کی طرف، اوپر ان میں کھڑکیاں، کھلی کھلی دروازے، اور یہ فرمایا کہ یہاں غیر ملکی مہمان جب آئیں گے تو ان کو تم نے یہاں ٹھہرانا ہے۔ تو وہ بیچارے ان کے مرید حیران ہوتے کہ ادھر مقامی کوئی نہیں آتا تو غیر ملکی کہاں سے آئیں؟ میاں جی دین محمد تھے جو حضرت مولانا الیاس صاحب کے ابتدائی خدام میں تھے، اور جو جماعت مولانا الیاس صاحب نے حضرت تھانوی کے خانقاہ تھانہ بھون بھیجی تھی، اس میں وہ اس جماعت میں ان کی تشکیل تھی۔ وہ کہتے ہیں، ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ مولوی صاحب ہمیں حضرت جی کہتا تھا تم امریکہ جاؤ گے، امریکہ۔ تو ہم تو اتنے سیدھے سادے دیہاتی تھے
کہ ہم یوں سمجھتے تھے امریکہ دلی سے آگے کسی شہر کا نام ہے، دلی سے آگے کسی شہر کا نام ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ تم امریکہ جاؤ گے، یہ تمہیں بعد میں پتہ چلا وہ تو دنیا ہی اور ہے جہاں وہ کہتا تو تم جاؤ گے۔ تو جہاز کچھ نہ کچھ اس زمانے میں چل گئے تھے، تو کبھی اوپر سے کوئی جہاز گزرتا تو اس کو میواتی میں کہتے تھے اڑن کھٹولا، تو مولانا الیاس صاحب کہتے ہیں ان اڑن کھٹولوں میں تم تبلیغ کرنے جاؤ گے۔ تو ہم تو گدھوں پہ سوار ہونے والے تھے، ہم کہیں مولی الیاس ہمارا مذاق اڑاتا ہے کہ ہم تو گدھوں پہ سوار ہونے والے، ہم اڑن کھٹولوں میں کہاں بیٹھیں گے؟ تو اللہ نے ان کو اڑن کھٹولوں میں بٹھایا۔ تو ابتدائی ادھر 1926 میں 1918 میں مولانا الیاس صاحب آ کر بیٹھے ہیں نظام الدین، اور 1918 میں برطانوی